سبسکرائب کیجئے پیام چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ اسلامک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین محترم، اس وقت کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ جہاں غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں، وہیں اسلام اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بھی بہت سی غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سے مسلمانوں کے اعمال غلط ہو جاتے ہیں، ان کا عقیدہ غلط ہو جاتا ہے، ان کی فکر غلط ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کی صحیح باتیں پیش کی جائیں، تاکہ ان کا عمل بھی صحیح ہو، ان کی فکری کجی دور ہو اور ان کا عقیدہ درست ہو۔ اس وقت جبکہ کرونا وائرس کی وجہ سے عمرے کا نظام معطل ہوا ہے، خانہ کعبہ میں لوگوں کی آمد و رفت پر روک لگائی گئی ہے، تو اس وقت بعض حلقوں کی طرف سے یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ گویا کہ یہ قیامت کی علامت پوری ہو گئی اور امام مہدی علیہ الرضوان کے ظاہر ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ کئی لوگوں کی طرف سے اس طرح کی ویڈیو آئی جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ اس وقت لوگ ایک دوسرے سے قریب ہونے میں ڈریں گے، اللہ کے گھر کو بند کر دیا جائے گا، اولیاء اللہ کے مزارات کو اور مسجدوں کو بند کیا جائے گا، گویا کہ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے ظاہر ہونے کا وقت آ چکا ہوگا۔ حالانکہ احادیث میں غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اس طرح کی کوئی علامت حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے ظاہر ہونے کے سلسلے میں احادیث میں بیان نہیں کی گئی ہے۔ حضرت امام مہدی کے بارے میں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ تقریباً 37 حدیثیں حدیث کی کتابوں میں منقول ہیں، جن میں سے 3 خلفائے راشدین سے، 5 امہات المؤمنین سے اور بقیہ روایتیں دیگر صحابہ کرام سے منقول ہیں۔ ان میں سے کسی بھی روایت میں اس طرح کی کوئی علامت ذکر نہیں کی گئی ہے کہ ان کے ظاہر ہونے کے زمانے میں اللہ کے گھر کو بند کر دیا جائے گا، بلکہ جو تفصیلات ذکر کی گئی ہیں اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت خانہ کعبہ آباد ہوگا، اس وقت مطاف میں لوگ طواف کر رہے ہوں گے۔ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں، اور ہم لوگوں کو اسلامی عقائد کو بھی جاننا چاہیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں چونکہ روایات بکثرت وارد ہوئی ہیں، تو ان کے ظاہر ہونے اور قیامت کے قریب ان کے ظاہر ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ ان کے بارے میں جو روایات ہیں وہ تواتر معنوی کے درجے کو پہنچتی ہیں۔ تو امام مہدی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی واضح تفصیلات احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے منقول ہیں کہ ان کی روشنی میں امت کے لیے یہ فیصلہ کرنا اور یہ پہچاننا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے قریب جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو انہی علامات کی روشنی میں اس وقت کے نیک لوگ ان کو پہچانیں گے۔ ابھی حالیہ دنوں کے جو حالات ہیں، ان حالات کی روشنی میں جو حالات ہیں دنیا کے، یہ بات تو بجا طور پہ کہی جا سکتی ہے کہ ابھی امام مہدی کے ظہور کے حالات پیدا نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پر امام مہدی کے علامات کے بارے میں یہ بات بتائی جاتی ہے اور حدیث میں یہ بات منقول ہے کہ اس وقت نہر فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور اسی نہر فرات سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا،
ظاہر سی بات ہے کہ ابھی تو نہر فرات جاری ہے، ابھی دنیا کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے اس کا پانی بہہ رہا ہے۔ تو حضرت امام مہدی کے ظہور کے زمانے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پانی خشک ہو چکا ہوگا، اور امام مہدی کے بارے میں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام کے جیسا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو نام ہے، ایک محمد اور ایک احمد، اسی لیے علماء نے لکھا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا، بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام احمد ہوگا۔ ان کے والد کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی طرح عبداللہ ہوگا، اور ان کی والدہ محترمہ کا نام بھی آمنہ ہوگا۔ اور علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ والد کے سلسلے سے حسنی ہوں گے اور والدہ کے سلسلے سے حسینی ہوں گے، اور ان کا لقب مہدی ہے۔ تو یہ تو ان کا نام اور لقب اور نسب ہے، لیکن ان کے بارے میں جو علامت بتائی گئی ہے کہ اس وقت ان کے ظاہر ہونے سے پہلے حالت یہ ہوگی کہ نہر دجلہ کا پانی، نہر فرات کا پانی خشک ہو چکا ہوگا، اور اس فرات سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا جس کو لینے کے سلسلے میں بہت سے لوگ جمع ہوں گے، جن میں سے 3 بڑے قائد ہوں گے، اور ان کے درمیان آپس میں جنگ ہوگی اس کو لینے کے سلسلے میں، اور اتنی خطرناک جنگ ہوگی کہ ہر 100 میں 99 آدمی کا قتل ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ اگر تم میں کا کوئی شخص وہاں موجود ہو، کوئی شخص وہاں موجود ہو تو اسے چاہیے کہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ تو ابھی جبکہ نہر فرات جاری ہے اور اس طرح سونے کے پہاڑ کے ظاہر ہونے کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، تو اس سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ موجودہ خانہ کعبہ اور حرم میں طواف کا، حرم میں رک جانا طواف کا، اور وائرس کی وجہ سے عارضی طور پہ وہاں جو حالات پیدا ہوئے ہیں، ان حالات کو یا مسجدوں کو جو اس وقت بند کرنے کے احکامات جاری ہوئے ہیں، تو ان چیزوں کو حضرت مہدی کے ظہور کی علامت کے طور پہ پیش کرنا یہ بات بالکل ہی درست نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ امام مہدی کا ظہور جن حالات میں ہوگا کہ اس وقت مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں مسلم بادشاہ کی موت ہوگی، اور مسلمان جو بچے کھچے ہوں گے وہ مدینہ منورہ پہنچ چکے ہوں گے، اور عیسائیوں کا عمل دخل خیبر تک پہنچ چکا ہوگا۔ اس وقت مسلمان اور خاص طور پہ مسلمانوں میں جو نیک لوگ ہوں گے وہ آپس میں مشورہ کریں گے اور کہیں گے کہ ہم لوگوں کو امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے، اور امام مہدی کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی، اور یہ مشورہ ابدال کا، بزرگ نیک لوگوں کا مدینہ منورہ میں ہوگا کہ ہمیں امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ لوگ تلاش شروع کریں گے۔ اس وقت امام مہدی کی عمر تقریباً 40 سال ہو چکی ہوگی، اور وہ مدینہ منورہ میں بھی ہوں گے۔ تو لوگوں کی تلاش کو دیکھ کر کے وہ قیادت سے اپنی جان کو بچانے کے لیے وہاں سے مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اس وقت طواف کے دوران حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کچھ نیک لوگوں کی نظر ان پہ پڑے گی، اور علامات کی روشنی میں وہ پہچان جائیں گے کہ یہ تو وہی مہدی ہیں جن کی آمد کا تذکرہ، جن کے ظہور کا تذکرہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ علامات کی روشنی میں وہ پہچان لیں گے، ان کو گھیر لیں گے، اور گھیرنے کے بعد لوگ ان کے ہاتھ پر زبردستی ان کو حاکم بنانے کی بیعت لیں گے اور ان کو اپنا حاکم بنا لیں گے۔ جس وقت یہ لوگ بیعت کر رہے ہوں گے، اس وقت آسمان سے ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، کہ یہ اللہ کے خلیفہ خلیفۃ اللہ مہدی ہیں، تم ان کی باتوں کو سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ گویا کہ آسمان کی سے غیبی آواز کے ذریعے ان کی تائید کی جائے گی کہ یہ وہی مہدی ہے جن کی تلاش میں امت مصروف ہے، اور اس وقت سے امت کی وہ قیادت کریں گے، اور اس طریقے سے ان کی قیادت میں امت مسلمہ تقریباً 7 سال گزارے گی۔ اسی دوران دجال کا ظہور ہوگا۔
دجال کا خروج ہوگا، دجال کے خروج کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت امام مہدی علیہ رضوان تقریباً 2 سال گزاریں گے، اور پھر ان کی طبعی موت ہوگی، طبعی وفات ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے، اور پھر بیت المقدس میں ان کی تدفین عمل میں آئے گی۔ تو یہ علامات، یہ باتیں اس بات کے لیے کافی ہیں کہ اس وقت جو موجودہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں، ان حالات کو حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے کی علامت کے طور پہ پیش کرنا، یہ بات بالکل ہی درست نہیں ہے۔ حرم کا بند ہونا یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے، ماضی میں کئی مرتبہ ایسے حالات آئے ہیں کہ حرم مکی کو حالات کی وجہ سے بند کرنا پڑا ہے، بعض مرتبہ سیلاب کی کیفیت ہوئی ہے، بہت زیادہ پانی جمع ہوا ہے۔ خود اس سے پہلے تقریباً 1979 کی بات ہے کہ 20 نومبر سن 1979 کو ایک شخص جس کا نام تھا محمد اور اس کے والد کا نام تھا عبداللہ، محمد ابن عبداللہ قحطانی، جو مکہ یونیورسٹی میں جس نے اسلامی قانون کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی، اس نے بعض لوگوں کو اپنا ہمنوا بنایا، اور شیخ حرم سبیل اس وقت نماز پڑھا رہے تھے، اس نے حرم مکی کو اپنے قبضے میں لے لیا، کیونکہ وہ لوگ ہتھیاروں کو جنازے کی شکل میں چھپا کے اندر لے کے گئے ہوئے تھے۔ ان کو ختم کرنے، ان کے کنٹرول کو ختم کرنے کے لیے پورے حرم کو بند کر دیا گیا، اور چند دنوں تک تقریباً 7 دسمبر تک پورا حرم بند رہا۔ 7 دسمبر کو دوبارہ حرم شریف کو طواف کرنے والوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے کھولا گیا۔ تو حالات کی وجہ سے وقتی طور پہ اگر عمرے کا نظام یا طواف کا نظام رک جاتا ہے تو اس کو قیامت کی علامت یا دجال کے ظاہر ہونے کی علامت یا امام مہدی کے ظاہر ہونے کی علامت کے طور پہ پیش کرنا، یہ بات بالکل ہی درست نہیں ہے۔ اس سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تفصیل پیش کیا، اس سے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو اس وقت لوگ طواف کر رہے ہوں گے، اور طواف کے دوران ہی لوگ انہیں پہچانیں گے، اور وہیں پر مطاف میں ہی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس لیے اس طرح کی باتیں، ان حالات کو پیش کر کے، موجودہ جو حالات ہیں ان حالات کو پیش کر کے یہ کہنا کہ قیامت کی علامت پوری ہو رہی ہے، یا دیگر دجال یا امام مہدی کے خروج کے حالات پیدا ہو چکے ہیں، یہ چیزیں احادیث سے درست ثابت نہیں ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو ایسی باتوں کے پھیلانے سے بچنا چاہیے، اور اپنے عقیدے کو اور اپنے مسلم بھائیوں کے عقیدوں کو صحیح رکھنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔